آج جس موضوع کے متعلق بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہے نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، جو نیکی بھی ہو۔ انسان جیسے دنیا داری کے حوالے سے حریص ہے کہ اس کے پاس راتوں رات لاکھوں اور کروڑوں آ جائیں، تو اسی طرح مومن مسلمان کو دین اور دینداری کے حوالے سے اور نیک اعمال کے حوالے سے حریص ہونا چاہیے۔ پہلے بھی یہ بات ہوئی کہ آخرت میں جو حساب و کتاب ہوگا تو وہ اعمال کے بنیاد پر ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے مومن مسلمان کا نجات اور جنت میں دخول اولی وہ نیک اعمال پر موقوف کر دیا ہے، اور یہ نیک اور صالح اعمال یہ آخرت کے پیسے ہیں۔ ایک مومن مسلمان کے پاس جتنے نیک اعمال ہوں گے اتنے ہی وہ اسے کم نظر آئیں گے قیامت کے دن۔ بہت بڑی بڑی نیکیوں والے قیامت کے دن ان کے نیک اعمال کچھ بھی نہیں ہوں گے۔ تو اپنی زندگی میں مومن مسلمان کو جب بھی کوئی بھی نیک عمل کرنے کا موقع مل جائے اور نیک عمل کرنے کی توفیق مل جائے تو اس موقع کو گنوانا نہیں چاہیے، اور اس توفیق کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں کسی نیک عمل کرنے کی توفیق مل گئی ہے تو اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس نیک عمل کرنے کی جو توفیق تمہیں ملی ہے اس کی تمہیں قدردانی کرنی چاہیے، اور اس نیک عمل کو کر گزرو۔ نہ معلوم وہ چھوٹا سا نیک عمل، وہ چھوٹی سی نیکی جو تمہاری نظر میں وہ چھوٹی ہے، تمہاری سوچ میں وہ ایک چھوٹا سا عمل ہے، لیکن شاید ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے وہ ابدی نجات اور آخرت میں جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ وہ نیکی بنا دے۔ تو کسی نیکی کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ مومن مسلمان اپنی زندگی میں جو بھی نیک عمل کرتا ہے، آج ہم میں سے اکثریت مومن مسلمانوں کی ایسی ہے کہ جو نیک اور صالح اعمال ہیں، ایسے نیک اور صالح اعمال جو ہماری نظر میں اور ہماری سوچ میں ہم اس کو چھوٹا عمل سمجھتے ہیں۔ یار میں پہلے سے بہت زیادہ گناہ گار ہوں، اگر یہ چھوٹی سی نیکی کر لوں تو مجھے کیا مل جائے گا؟ میں کون سا اللہ تعالیٰ کا ولی بن جاؤں گا، یا کون سا مجھے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دیں گے؟ کون سے میرے اس چھوٹے سے عمل پر مغفرت ہوتی ہے؟ یہ شیطان کا ایک دھوکہ ہے، شیطان کا ایک وسوسہ ہے جو مومن مسلمان کے دل میں شیطان نے ڈال دیا ہے کہ تو پہلے سے گناہ گار ہے، یہ چھوٹی سی نیکی اس کو بھی چھوڑ دو۔ قرآن اور حدیث کے حوالے سے اس بات کی ترغیب ہے اور سختی کے ساتھ ترغیب ہے کہ کوئی بھی نیک عمل تمہاری نظر اور سوچ میں چھوٹا عمل ہو گیا اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اس کو ضرور کرنا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں لکھا جاتا ہے، اس کا باقاعدہ تمہیں قیامت کے دن صلہ ملے گا۔ وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو نیک عمل بھی تم کرتے ہو فإن اللہ بہ علیم، بے شک اللہ تعالیٰ کو اس کو پوری پوری خبر ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اس عمل کی تمہیں قیامت کے دن جزا ملے گی اور اچھا بدلہ ملے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو کوئی بھی ذرے کے برابر نیک عمل کرے گا تو قیامت کے دن وہ اس کو پالے گا۔ جو بھی نیک عمل ہوگا، ذرے کے برابر بھی نیک عمل ہو، قیامت کے دن اس کو اس کا صلہ ملے گا، اس کا اجر اور بدلہ ملے گا۔ تو جو بھی نیک عمل ہو، چاہے وہ چھوٹا عمل ہو، لیکن اس کو کر گزرنا چاہیے۔ اور اسی طرح من عمل صالحا فلنفسہ، اب اگر ہم اپنی زندگی میں نیک اعمال کرتے ہیں، وہ اگر بڑے نیک اعمال ہوں یا چھوٹے نیک اعمال ہوں، فلنفسہ، تو وہ تو ہم اپنے لیے کرتے ہیں۔ جو بھی نیک عمل مومن مسلمان کرتا ہے تو وہ اپنے لیے کرتا ہے، لہٰذا خلاصہ قرآنی آیات کا یہ ہے کہ جو بھی نیک عمل ہو
چاہے وہ چھوٹا سے چھوٹا عمل ہو اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عن ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تحقرن من المعروف شیئا، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی نیک عمل کو حقیر مت سمجھو، کوئی بھی نیک عمل ہو اس کو حقیر مت سمجھو۔ ولو ان تلقى اخاك بوجه طليق، اگر یہ نیکی ایسی ہو کہ تم اپنے بھائی کے ساتھ اگر ملاقات کرو بوجه طليق، تو خندہ پیشانی کے ساتھ اس کے ساتھ ملاقات کرو۔ یہ ہماری نظر میں اور ہماری سوچ میں ایک چھوٹی نیکی ہے، لیکن اس کو بھی ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے۔ اگر کہ تمہیں اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ بوجہ طلیق، وہ خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کرنی پڑے، تو اگر کہ تمہاری نظر میں یہ چھوٹی نیکی ہے لیکن اس کو بھی کر گزرو۔ اس حدیث میں دو باتیں ہمارے لیے قابل توجہ ہیں اور قابل غور ہیں، ایک بات جزوی طور پر اور ایک بات کلی طور پر ہمارے لیے قابل غور ہے۔ جو بات ہمارے لیے جزوی طور پر قابل غور ہے، یعنی حدیث کا ایک حصہ ہے، وَلَوْ أَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِيقٍ، اگر کہ تمہیں اپنے بھائی کے ساتھ ملاقات کرنی ہو خندہ پیشانی کے ساتھ، تو یہ جو بات ہے حدیث پاک میں، یہ چھوٹی سی نیکی ہے، لیکن اس کو بھی اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے، بلکہ اپنے مسلمان بھائی سے مسکرا کر اور کھلے چہرے کے ساتھ اور خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کرنی چاہیے۔ جب تمہیں یہ محسوس ہو کہ میرا یہ مسلمان بھائی میرے اس عمل سے خوش ہو جائے گا، اس کی دل جوئی ہو جائے گی اور اس کو ایک سکون ملے گا، تو اس کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کرنی چاہیے۔ اور یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے، یہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں نیکی ہے، اور یہ نیکی تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں محفوظ کر دی جاتی ہے۔ اور حدیث کے اس ٹکڑے سے، حدیث کے اس حصے سے، وَلَوْ أَن تَلْقَى بِوَجْهٍ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِيقٍ، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نیک عمل کوئی بھی نیکی ہو وہ صرف نماز، روزہ، ذکر اور تسبیح میں منحصر نہیں ہے، بلکہ زندگی کے ہر قدم پر نیک عمل موجود ہے۔ صبح سے لے کر شام تک ایک مومن مسلمان اپنا ہر عمل وہ اس کو نیکی بنا سکتا ہے، وہ اس کے لیے نیک عمل ہے۔ اور ان تمام نیک اعمال میں سے ایک نیک عمل یہ بھی ہے کہ ان تلقى اخاك بوجه طليق، کہ تم اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کرو، اور یہ چہرے پر ہر وقت تبسم رہنا اور خندہ پیشانی رہنا، یہ تو حضور علیہ السلام کی باقاعدہ سنت ہے۔ ہم لوگوں نے دین اور دینداری کو، خصوصاً صوفیاء حضرات کو، بہت تنگ نظر کر دیا ہے۔ ہمارے دل و دماغ میں یہ بات ہے، جو دین اور دیندار لوگ ہوتے ہیں اور صوفیاء لوگ ہوتے ہیں تو وہ ہر وقت منہ بنائے بیٹھے ہوتے ہیں، نہ ہنستے ہیں اور نہ خندہ پیشانی سے بات کرتے ہیں، ہر وقت ان کے ماتھے پر 12 بج رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ مصنوعی قسم کے درویش ہیں۔ جو لوگ مصنوعی قسم کے درویش ہوتے ہیں تو یہ دوسرے لوگوں کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملتے بھی نہیں ہیں، کیوں؟ انہوں نے مصنوعی درویش خود سے بنایا ہوتا ہے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ایک صحابی بیان فرماتے ہیں کہ جب بھی میری نگاہ حضور علیہ السلام کے چہرے اقدس پر پڑتی اور نگاہیں ملتی تو ہمیشہ حضور علیہ السلام کے چہرے مبارک پر تبسم آ جاتا اور آپ کھلے ہوئے چہرے سے ملاقات فرماتے تھے، خندہ پیشانی کے ساتھ اور تبسم کے ساتھ اور کھلے چہرے کے ساتھ ملاقات فرماتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی باہر سے گھر تشریف لاتے
تو مسکراتے چہرے کے ساتھ تشریف لاتے اور اپنے اہل خانہ کو سلام بھی فرماتے، گھر والوں کو سلام بھی کرتے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ بھی روایت ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کرنے کے لیے دروازے کے قریب پہنچ جایا کرتی تھی، دروازے کے پاس پہنچ جایا کرتی استقبال کے لیے۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنے گھر میں داخل ہو اور اپنی بیوی کو محبت کی نگاہ سے دیکھے اور بیوی اپنے شوہر کو محبت کی نگاہ سے دیکھے تو اللہ تعالیٰ دونوں کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ خندہ پیشانی ہے نا، دونوں کو اللہ تعالیٰ رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بھی گھر میں جاؤ تو خندہ پیشانی کے ساتھ اور کھلا چہرہ لے کر جاؤ، تبسم کے ساتھ جاؤ، ہنسی ہنسی جاؤ۔ اس لیے کہ تمہارے اور تمہاری بیوی کے درمیان اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا رشتہ قائم فرما دیا ہے کہ ساری دنیا والوں کی تبسم اللہ تعالیٰ نے تمہاری بیوی کے لیے حرام قرار دے دیے۔ صرف تمہارا ہی چہرہ اس کو حلال تبسم دے سکتا ہے، باقی لوگ تو نہیں ہنس سکتے ہیں نا پرائی بیویوں کے لیے، وہ تو شوہر ہی ہنس سکتا ہے۔ تو یہ اسلامی فرائض میں سے ہے، دینی فرائض میں سے ہے کہ تمہارا چہرہ اس کو حلال تبسم دے، اور یہ تمہیں اپنے زندگی کا ایک حصہ بنانا ہے۔ پھر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے اپنے خطبات میں، گھر میں خندہ پیشانی کے ساتھ اور تبسم کے ساتھ اور گھر والوں کو سلام کرنا یہ مسنون عمل ہے، حضور علیہ السلام کے سنت طریقہ ہے۔ اس کی برکت دیکھو، یہ عمل ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آتا ہے، ہم پاگلوں کی طرح گھر میں داخل ہوتے ہیں اور پاگلوں کی طرح گھر سے نکلتے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کے ایک سنت کو دیکھو کہ گھر میں داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام خندہ پیشانی کے ساتھ اور تبسم فرماتے ہوئے گھر میں داخل ہوتے، اپنے اہل خانہ کو سلام بھی کرتے۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کے لیے استقبال کے طور پر گھر کے دروازے تک پہنچ جایا کرتی۔ اس کا فائدہ دیکھو، حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ میرے پاس کراچی میں میاں بیوی آئے اور انہوں نے خوشی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ شادی کی تھی، من پسند شادی تھی۔ کچھ مہینے گزرے اچھے خاصے، پھر کچھ حالات ایسے بن گئے کہ گھر میں روزانہ جھگڑا ہوتا، شام کے وقت جب بھی شوہر گھر میں واپس آتا منہ چڑھایا ہوتا اور لڑائی ہوتی۔ وہ حضرت صاحب کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ حضرت ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم میاں بیوی الگ ہونا چاہتے ہیں۔ تو پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ انہوں نے اس کے ساتھ گفت و شنید کی باتیں کی، کچھ ان کی باتیں سنی تو حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے ان دونوں کی باتوں سے یہ جج کیا اور مجھے یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ معاملہ بگڑا ہوا تو شوہر سے بگڑا ہے، اور وہ اس طور پر بگڑا ہوا ہے کہ شوہر کاروباری آدمی تھا، ان دنوں میں کاروباری معاملات بہت زیادہ کمزور تھے اور ہر کسی کو نقصان ہو رہا تھا۔ مثال کے طور پر کرونا کا ماحول تھا، پیسہ نہیں آ رہا تھا، اور ادھر سے دوسرے لوگوں کو قرضے بھی دینا تھا۔ صبح جب شوہر نکل جاتا دفتر چلا جاتا پریشانی ہوتی، کاروبار نہیں چل رہا ہے، گھر پھر وہ جب واپس آتا ہے بہت زیادہ پریشان ہوتا، منہ چڑھائے وہ ہوتا ہے، اور اسی طرح بیوی اس کا انتظار کرتی، پہلے سے کھانا بنا کر بیٹھ جاتی، 2-3 گھنٹے انتظار کرتی، جب وہ دفتر سے گھر واپس آتا بیگ سائڈ پر رکھا اور منہ چڑھا کر لیٹ گیا، کوئی بات نہیں۔ تو یہ عورتیں نفسیاتی طور پر بہت زیادہ یہ شکی مزاج ہوتی ہیں، بس اس کے دل و دماغ میں شیطان نے شک ڈال دیا کہ شاید اس شوہر کی مجھ سے نفرت پیدا ہو گئی ہے، میں اس کو اچھی نہیں لگتی ہوں، اور شوہر کا یہ رویہ اس کو بہت زیادہ کھٹکتا ہے، بہت غصہ ہو جاتی،
بس تو میں سے بات شروع ہو جاتی، باس و مباحثہ ہو جاتا، پھر اسی دکھ اور درد اور غم میں دونوں سو جاتے، صبح پھر اسی طرح چلا جاتا وہ۔ حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے یہ کہا کہ چلو آپ لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے جدا ہونے کا، لیکن میں آپ لوگوں کو ایک درخواست کرتا ہوں کہ 2-3 مہینے صبر کرنا، 2-3 مہینے تک آپ لوگ جدا ہونے کا فیصلہ مسترد کر دیں، اور میں آپ لوگوں کو ایک مشورہ دیتا ہوں، حضور علیہ السلام کی ایک سنت آپ کو بتاتا ہوں، آپ لوگوں کو اس پر عمل کرنا ہے پابندی سے۔ اس شوہر سے یہ کہا کہ پہلے تو آپ سنیں کہ حضور علیہ السلام کا معمول مبارک یہ تھا کہ جب بھی وہ گھر میں تشریف لے جاتے تو تبسم اور کھلے چہرے کے ساتھ تشریف لے کر جاتے اور اپنے اہل خانہ کو سلام بھی کرتے۔ آپ اپنی زندگی کا یہ معمول بنا لیں کہ جب بھی آپ دفتر سے باہر نکلیں اور دفتر کا دروازہ بند کرو تو باہر کی جتنی پریشانی ہیں وہ باہر پھینک دو اور ان کو دفتر میں تالا لگا کر آنا ہے، کھلا چہرہ لے کر جانا ہے گھر میں، باہر کی کوئی پریشانی گھر میں نہیں لے کے جانا ہے، اور جب بھی آپ گھر میں جائیں گے ہنستے ہوئے گھر میں داخل ہوگے اور سلام کرنا ہے، بس آپ نے یہ ایک عمل کرنا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اور اس شوہر کی بیوی سے یہ کہا کہ دیکھو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں حضور علیہ السلام کے استقبال کے لیے گھر کے دروازے تک چلی جاتی، بس آپ کو اتنا کرنا ہے، ہنس ہنس کر اور مسکرا کر اس کا استقبال کرنا ہے اور اس کی خاطر مدار کرنا ہے۔ بس انہوں نے 2-3 مہینے یہ عمل کیا، انہوں نے پھر خود فون کیا حضرت صاحب کو کہ حضرت ہم نے ہمیشہ کے لیے جدا ہونے کا جو فیصلہ تھا ختم کر دیا ہے، الحمدللہ ہماری زندگی بہت بن گئی۔ وہ اس ایک سنت عمل جو سنت طریقہ ہے اس پر عمل کرنے کی وجہ سے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خندہ پیشانی کے ساتھ اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کرنی چاہیے، کوئی بھی ہو، چاہے آپ کے گھر میں بیوی ہو، خندہ پیشانی ہو، کھلا ہوا چہرہ رکھا کرو۔ آپ کے اسی طرح دوسرے رشتہ دار ہوں، یار دوست ہو یا عام لوگوں کے ساتھ اگر آپ کو ملاقات کرنی ہو تو آپ خندہ پیشانی کے ساتھ ان سے ملاقات کریں۔ ہماری نظر اور سوچ میں یہ ایک چھوٹی سی نیکی ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا وَلَوْ أَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِيقٍ کہ اس نیکی کو حقیر مت سمجھو اگر کہ تمہیں اپنے بھائی کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کرنی ہو، اس کو حقیر مت سمجھو۔ اور اسی طرح حضور علیہ السلام نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جب تم گھر والوں کے پاس جاؤ تو انہیں سلام کرو، یہ تمہارے اور تمہارے گھر والوں کے لیے باعث برکت ہوگا۔ سلام کتنی بہت بڑی عظیم الشان، کتنا بڑا عمل ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے، یا ہمارے گھروں میں لڑائیاں ہیں، ہمارے گھروں میں فساد ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے بڑھ کر تو ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے نا۔ جب حضور علیہ السلام نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما دیا ہے کہ جب تم گھر والوں کے پاس جاؤ تو انہیں سلام کرو، السلام علیکم، ان کو سلام کرو، یہ تمہارے اور تمہارے گھر والوں کے لیے باعث برکت ہوگا۔ بس کچھ بھی نہیں اس میں، نہ زیادہ وظائف ہیں نہ زیادہ نوافل ہیں، بس صرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اتنا ہی تمہیں کہنا ہے۔ تمہارے سارے کاموں میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالے گا، تمہارے گھر والوں کے لیے باعث برکت ہے، گھر میں برکت ہی برکت ہوگی۔ آج ہم کتنے وظائف کرتے ہیں، رزق میں برکت نہیں ہے، گھر میں برکت نہیں ہے، گھر میں بے برکتی ہے، جنات شیاطین ہیں، لیکن ہم گھر میں داخل ہوتے ہوئے یہ خیال نہیں کرتے ہیں کہ خندہ پیشانی کے ساتھ داخل ہوں، باقاعدہ سلام کرنا چاہیے اپنے گھر والوں کو، اس طریقے سے گھر میں داخل ہونا چاہیے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا کہ کسی نیکی کو بھی حقیر مت سمجھو
وَلَوْ أَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِيقٍ، اور اگر کہ تمہیں اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کرنی ہو تو تب بھی کرو، کسی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھو۔ تو یہ اس حدیث میں ایک جزوی بات تھی، صرف خندہ پیشانی کے متعلق بات ہو گئی ہے کہ خندہ پیشانیاں کہ ہر وقت چہرہ کھلا ہوا ہونا چاہیے اور بے تکلف زندگی گزارنی چاہیے، تکلفات سے بری زندگی نہیں گزارنی چاہیے کہ یار یہ لوگ کیا کہیں گے، یہ کیا کہے گا، قاری صاحب کیا کہے گا، یہ فلاں کیا، نہیں، بے تکلف زندگی، سکون کی زندگی، خندہ پیشانی کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے، ہر وقت چہرہ کھلا ہوا ہونا چاہیے۔ تو یہ جزوی بات جو حدیث پاک ہے اس میں جزوی بات پر وہ تفصیل ہو گئی ہے۔ جو دوسری بات ہے لا تحقرن من المعروف شیئا، کہ کسی نیکی کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اس پر انشاءاللہ اگلے جمعے سے